اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی عاد اذ ارسلنا الیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرميم ففي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وبارک وصحابک حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک سورت زاریات کی 27ویں پارے کی آیات بینات میں نے تلاوت کی، اپنے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا تھا قوم لوط کا اور فرعون کا کہ کیسے انہیں اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے تاکہ عبرت کے لیے یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں۔ اس وقت تو خطاب چونکہ جب نزول قرآن ہو رہا تھا، کفار مکہ مشرکین مکہ تھے جو نہ مانتے تھے نہ قیامت کو، نہ دوزخ کو، نہ قبر کے عذاب کو، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کو، وہ تو کلیتاً انکار کر رہے تھے۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ جا کے ذرا بیر دیکھو، اور وہ کھنڈرات، وہ بستیاں اجڑی ہوئی ابھی آثار ان کے باقی ہیں، انہیں دیکھ لو، یہاں قوم آباد تھی، وہ کدھر ہیں۔ آج کی آیات میں پھر ذکر ہو رہا ہے اسی طرح قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور اسی طرح پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ اس سے قبل انہوں نے بھی یہی کام کیے تھے۔ یعنی کہ پیغمبرانہ مسیح جب ناکام ہو جاتی اور وہ قوم کلیئر کہہ دیتی کہ ہم نہیں ماننے والے، عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کو طلب کرتے اور کلیتاً انکار کر دیتے تو نتیجتاً اللہ کا عذاب آ جاتا۔ آج جو ہم نے آیات بینات جو تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ پہلے استعمال فرما لیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ قوم عاد کا ذکر ہونے والا ہے۔ عاد میں بھی نشان عبرت ہے۔ جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے، جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک، بس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک کڑک نے، دراں حال کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے اٹھنے کی طاقت بھی کسی کو نہ تھی اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکے۔ اور قوم نوح کا اس سے قبل بھی یہی حشر ہوا، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب یہ جو لفظ استعمال عقیم، ریح العقیم، یعنی وہ ہوا جو عقیم ہوتی ہے جس کے اندر خیر نہیں ہوتی، یعنی نہ تو وہ بادلوں کو اٹھا کے لانے والی ہے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ جو بادل ہوتے ہیں ہواؤں پر آتے ہیں، ہوائیں انہیں اٹھا کر لے آتی ہیں، تو نہ وہ ایسی تھی کہ بادلوں کو لے آتی، اور نہ وہ ایسی تھی کہ جس سے نباتات کی پولینیشن ہوتی، یعنی برابری کے لیے بھی اس میں کوئی طاقت نہ تھی، کیونکہ سقیم کہتے ہیں باج عورت کو جو بچہ نہ جن سکے، یعنی جس سے بچے کی امید ہی کوئی نہ ہو، یعنی ایسی ہوا جس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر قوم عاد پر ہم نے ایسی ہوا بھیجی
جو مسلسل چلی اور اتنی تیز چلی، جھکڑ تھا یعنی جس کو ہم طوفان کہتے ہیں، تو اس کی مدت جو 8 دن اور 7 راتیں ایک ہی پوزیشن میں چلتی رہی، اور وہ جو ہوا آتی تھی جس سمت سے آگے جو کچھ آتا اسے تباہ کر دیتی۔ تو وہ کیا، وہ اسی پر قوم سمود ہے، اس پر ایک عجیب جو ہے عذاب آیا کہ ایک سخت قسم کی کڑک کی آواز آتی، جیسے بجلی کڑکتی ہے نا تو ہم اس ایک لمحہ کے لیے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ چمکتی ہے ہم کہتے ہیں خیر میں، اور پھر اس کے بعد اس کی ساؤنڈ آتی ہے، آواز آتی، تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قوم سمود پر جو ہے کڑک کی جو آواز اتنی سخت تھی، وہ اس کا عذاب بھیجا، تو وہ خوف کے مارے گھروں میں دبک گئے، زمین کے ساتھ چمٹ گئے، انہیں طاقت نہ ہوئی اٹھنے کی کہ ہم اٹھ کے دیکھیں تو صحیح ہے کیا، اور وہیں پہ اس کو جیسے پہلے قوم عاد پر ہوا چلی تو ان کے مکان گرنے شروع ہو گئے، درخت اکھڑنے شروع ہو گئے، پتھر ایک دوسرے سے جب ایک دوسرے سے ٹکراتے تو ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئے، عجیب منظر تھا۔ لیکن اب وہ کہ اللہ کریم نے وہ جو مانگتے تھے عذاب، اس کا نظارہ کروا دیا کہ لو اب لو، تو اے کفار مکہ ذرا دیکھو تو صحیح ان قوموں کا حال۔ اور اس سے قبل یہ بھی فرما دیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، وہ بھی بڑے جبار قسم کے لوگ تھے، بڑے طاقت، بڑے پھر فرمایا کہ وہ فاسقین تھے، یعنی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کم و بیش تبلیغی زمانہ آپ کا ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھا، چند لوگ ایمان لے آئے، چند لوگ، ایک روایت میں 30 بندے صرف، 950 سال کی تبلیغ اور اتنے بندوں کا ایمان۔ اللہ فرما رہے ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر کو نہ چھوڑ، تو پیغمبر کو حکم ہوا کشتی تیار کر لو، ابھی عذاب آ جاتا ہے۔ پھر وہ عذاب آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی گرا، بارش مسلسل شروع ہو گئی، زمین نے جو ہے سارے چشمے کھول دیے اور ساری زمین سمندر بن گئی، کوئی ایک ٹکڑا بھی خالی نہ رہا، ہر جگہ اتنا ہی پانی تھا جتنا نشیب میں تھا اتنا فراز میں تھا، یعنی پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی وہی کچھ پانی، اور نیچے زمین پر صحراؤں میں جنگلوں میں بھی وہی کچھ پانی، یعنی اتنا۔ اب یہ درس کیا ہے کہ یہ تو تھا انہیں سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے یہ کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ یاد رکھنا نافرمانی اللہ کی جتنی ہم کر رہے ہیں آج ہو رہی ہے، کیا اس کی ناراضگی نہیں ہے؟ عذاب اس طرح نہ بھی آئے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہم سے عذاب تو وہ ٹل گئے، لیکن کیا اللہ ناراض نہیں ہے کہ جب وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم نہیں آتے؟ ہمیں کوئی ایک پولیس والا آواز دے تو ہم دوڑ کے نکل کے آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک اذان ہوتی ہے، اللہ بلا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یعنی ہمیں خوف ہی نہیں رہا کہ یہ بلانے والا کون ہے، ہم سمجھتے ہیں بابا نے اذان دے دیا جی ٹھیک ہے، حقیقت میں یہ اذان اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ قاصد ہوتا ہے جو مؤذن ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا آپ کے دروازے پہ جائیں جی ڈی ایس پی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، تو اصل میں یہ حکم ڈی ایس پی کا آپ نے نہیں مانا، آنے والے کی نہیں بات۔ جو اذان ہوتی ہے وہ تو بتاتا ہے کہ اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ اس صلاۃ کی طرف، یعنی اللہ کی ملاقات کی طرف۔ صلاح کا لغوی معنی ملاقات ہوتی، آ جاؤ ملاقات کر لو، اللہ بلا رہا ہے، اور آؤ فلاح کی طرف، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف، پھر بھی ہم نہیں سنتے۔ تو مطلب یہ کہ اب دیکھنا اللہ ناراض نہیں ہے، ہمارے ہاں سکون ہے، گھروں میں سکون ہے، ہم مطمئن ہیں، اپنے کاروبار پر مطمئن، اپنی اولاد سے مطمئن، اپنے رشتہ داروں سے مطمئن، اپنی ذات پر ہم مطمئن نہیں رہے۔ ہم صبح شام یہ جی کرتا ہے کہ مر جاؤں، ابھی مر جاؤں، خودکشی کر لوں۔ کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر جو سکون قلب ہے وہ اٹھ جاتا ہے، پھر بندہ سکون تلاش کرتا ہے، کبھی دوائی کھا کے، کبھی کوئی شغل کر کے، کبھی کوئی، مگر وہ سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی یاد اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کی